اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف مراحل سے گزارا۔ انسان عالم ارواح سے سفر کرتا ہے اور ماں کے پیٹ کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر کچھ وقت گزارتا ہے اور پھر اللہ رب العزت اس کو زمین اور آسمان کے پیٹ کے اندر منتقل فرماتا ہے۔ پہلا پیٹ ماں کا پیٹ، دوسرا پیٹ اللہ رب العزت آسمان و زمین اس کے پیٹ کے اندر انسان کو بھیجتا ہے۔ کچھ وقت انسان نے یہاں پر گزارنا ہوتا ہے، اپنا وقت صرف کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت انسان کو تیسرے پیٹ کے اندر منتقل فرماتا ہے۔ وہ پیٹ زمین کا پیٹ ہے۔ تو ان تین پیٹوں کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندے کو گزارتا ہے، اور ہر جگہ کا، ہر محل کا، ہر مکان کا الگ مقصد ہے، اور اللہ رب العزت کی الگ حکمت ہے، الگ مصلحت ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے اندر انسان کا جو مقصد ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمایا دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اب قبر کے اندر جب انسان پہنچے گا تو انسان کا وہاں پر سب سے پہلا جو ہے وہ پیپر ہوگا، وہاں پر پہلا ٹیسٹ ہوگا۔ دنیا کے اندر یہ امتحان کی تیاری کی جگہ ہے، اور قبر کے اندر انسان کا پہلا ٹیسٹ ہوگا، اور میدان محشر کے اندر انسان کا دوسرا ٹیسٹ ہوگا، دوسرا پیپر ہوگا۔ اور دنیا کے امتحان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے سوالات کو، اس پرچے کو، کویسچن پیپرز کو چھپا کر رکھا جاتا ہے تاکہ بچے اس کو دیکھ نہ لیں، نقل نہ کر لیں، چیٹنگ نہ کر لیں، اور اس کو دیکھ کر کہیں اپنی تیاری نہ کر لیں۔ لہٰذا دنیا کا دستور یہ ہے کہ دنیا کے ٹیسٹ کے اندر، دنیا کے امتحانات کے اندر پیپر کو چھپایا جاتا ہے، اس کے کویسچن پیپرز کو چھپایا جاتا ہے، اور اینڈ ٹیسٹ کے وقت ان کو پیپر جو ہے وہ تھمایا جاتا ہے۔ مگر قبر کا جو ٹیسٹ ہے، قبر کا جو پیپر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کا مرحلہ، اس کے سوالات آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے ہی اپنی امت کو بتا دیے، پہلے بتلا دیے۔ فرمایا کہ قبر کے اندر 3 سوال کیے جائیں گے۔ پہلا سوال ہوگا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال کیا جائے گا، کہا جائے گا ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے۔ اور تیسرا سوال، آخری سوال جو کیا جائے گا، وہ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے اشارہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا بتا دنیا کے اندر اس ہستی کے بارے کے اندر کیا کہا کرتا۔ تو من ربک، ما دینک، ان 3 سوالات کے اندر وہی شخص ہی کامیاب ہوگا جو دنیا کے اندر اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق صرف کرتا رہا ہو، دنیا کی زندگی کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی کرتا ہوگا، اور اپنے قول، فعل، عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہوگا، اور تمام تر معاملات کے اندر، نشست و برخاست کے اندر، جلوت و خلوت کے اندر، انسان کی ساری زندگی، تمام تر صلاحیتوں کو اللہ رب العزت کے حکموں کے تابع کر کے اس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ تو عزیزان محترم، قبر کے مراحل کے اندر انسان ان سوالات کے جواب کے اندر آسانی اس کو ہوگی جو دنیا کے اندر محنت کر کے آیا ہو، اور جو دنیا کے اندر اپنی زندگی کو غفلت کے اندر گزارتا رہا، نافرمانیوں کے اندر، تباہ کاریوں کے اندر گزارتا رہا، قبر کے اندر ہر سوال کے جواب کے اندر کہے گا ہا ہو لا ادری، کہے گا ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو عزیز محترم، جس کا جنت کے اندر اسی بندے نے پہنچنا ہے جو قبر کے مراحل کے اندر وہ پاس ہو جائے گا، اور قبر کے مراحل کے اندر جس انسان نے سرخروئی حاصل کر لی، عزیز محترم، اس کی قبر بھی جنت بن جائے گی۔ اور جس نے قبر کے اندر جو پھنس گیا اور اپنے سوالات کے اندر کامیابی حاصل نہ کر سکا، اپنے پرچے کے اندر، اپنے امتحان کے اندر کامیابی حاصل نہ کر سکا، تو اس کی قبر بھی جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ تو عزیز محترم، یہ پہلا ٹیسٹ ہوگا، اور دوسرا جو امتحان ہوگا وہ میدان محشر ہوگا۔
اللہ رب العزت انسان کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور انسان سے 4 سوال کرے گا۔ اللہ رب العزت پوچھے گا، اے بندے بتا میں نے تجھے زندگی دی، اس زندگی کو کہاں استعمال کیا، کہاں خرچ کرتا رہا، اس زندگی کو کیسے گزارا؟ اور دوسرا سوال اللہ رب العزت کرے گا، فرمائے گا کہ تجھے میں نے جوانی دی، تجھے شباب دیا، اور جوانی کے اندر کتنوں کی زندگی کے اندر تیرا شباب گھلتا رہا، کتنوں کی نیندیں اچاٹ ہوتی رہی، اور تیری زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے تجھے حسن دیا، تجھے طاقت دی، تجھے بولنے کی قوت دی، سننے کی صلاحیت دی، اللہ رب العزت نے بے شمار قوتوں سے تجھے نوازا۔ بتا اس جوانی کے عالم کے اندر، اس جوانی کے اندر اپنی زندگی کو کہاں کھپاتا رہا؟ یہ دوسرا سوال ہوگا۔ تیسرا سوال اللہ رب العزت کرے گا، بتائے گا بتا بندے دنیا کے اندر میں نے تجھے مال دیا، بتا تو نے اس کو کہاں استعمال کیا، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا؟ اور چوتھا سوال اللہ رب العزت فرمائے گا، بتا میں نے تجھے علم سے نوازا تھا، اس پر عمل کتنا کیا؟ تو یہ 4 سوال اللہ رب العزت ہر انسان سے اپنے سامنے اس کو کھڑا کرے گا اور اس سے 4 سوال کرے گا۔ تو عزیز محترم، قبر کا مرحلہ ہے اور پھر میدان محشر کا مرحلہ ہے۔ ان مراحل سے جو شخص گزر جائے گا اور پاس ہو جائے گا، یقیناً اللہ رب العزت کی رحمتوں کی انحصار کے اندر آ جائے گا۔ تو عزیز محترم، دنیا کی زندگی کے اندر اپنے وقت کو اس کی یاد کے اندر، اس کے ذکر کے اندر، اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے، اور جو شخص دنیا کی زندگی کو غفلتوں کے اندر گزارتا ہے، یقیناً اس کا خاتمہ پھر برا ہوتا ہے۔